امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، بینم حالہ امودم وار۔ امت ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جو ایک معروف کوفر میں مینیکیورسٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ وہ بہت پاکیزہ اور بھولی بالی ہے۔ وہ اپنی ماں، اپنے سوتیلے باپ، 2 سوتیلی بہنوں اور 2 سوتیلے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس خاندان میں امت صرف اپنی ماں ذیلیہ اور اپنے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ امت کی زندگی بالکل سنڈریلا کی طرح ہے۔ اس کی سوتیلی بہنیں ہمیشہ اس سے حسد کرتی ہیں۔ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، جیسے صفائی، کھانا پکانا وغیرہ۔ عام طور پر امت اور اس کی ماں گھر کے کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امت کو اس کے سوتیلے والد ظفر اور اس کے سوتیلے بھائی موسیٰ کی طرف سے مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ظفر خاندان کا سربراہ ہے، لیکن وہ پھر بھی شراب خریدنے کے لیے امت سے تنخواہ مانگتا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ ایک قدامت پسند آدمی ہے جو نہیں چاہتا کہ ان کی بہنوں کا کوئی بوائے فرینڈ ہو۔ اس خاندان میں امت اب بھی اپنی امید کھونے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ ایک دن اس کی زندگی کافی بدل جاتی ہے۔ خالص اتفاق سے وہ اوزان سے ملتی ہے جو امیر، جوان، خوبصورت اور ویمنائزر ہے۔ وہ پہلی نظر میں ایک دوسرے کے پیار میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 7، ایلمی براکما۔ عذرا ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی جس نے اس دن تک ایک بہترین زندگی گزاری جب اس کا باپ مردہ پایا گیا اور اسے اس کی سوتیلی ماں نے اس کے اوٹسٹک بھائی کے ساتھ گلیوں میں اکیلا چھوڑ دیا، جس کے پاس کوئی گھر یا پیسہ نہیں تھا۔ جب عذرا کا بھائی لاپتہ ہو جاتا ہے تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جینک ایک امیر خاندان کا ایک عام بگڑا ہوا بیٹا ہے۔ اپنے والد کی موت کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جینک ایک غیر ذمہ دار نوجوان کے طور پر کام کرتا ہے جو خاندانی کاروبار کو سنبھالنے سے انکار کرتا ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت غالب دادی مسز فریدے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ نمبر 6، زمہیری۔ فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 13 تعمیراتی مزدوروں کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا، جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اس کی ملازمت۔ نمبر 5، جیسور وی گزال۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے تحت اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ بندی نہیں کی تھی وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 4، کارا سیوگا۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر محبت سے متعلق۔ لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنا نہیں پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزڈوولو سے شادی کر لی، جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ سال بعد کان کے ایک غیر متوقع حادثے میں کیمال کے لیے ایک نیا راستہ تیار ہوتا ہے، ایک جو مکمل طور پر بدلے ہوئے کیمال کو واپس استنبول لے جائے گا تاکہ نیہان امیر اور ہر اس چیز کا مقابلہ کرے جس نے اسے منہ موڑ لیا تھا۔
اس کی تقدیر اسے اپنے ادھورے کاروبار کو مکمل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نمبر 3، اشک لفتان ان الماس۔ حیات دو الگ الگ زندگیوں کی کہانی سناتا ہے۔ ایک طرف مراد ہے، خوبصورت، ٹھنڈا، پرفیکشنسٹ نوجوان جو کم عمری میں اپنے خاندان کی کمپنی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو دوسری طرف حیات ہے، خوبصورت، خوش مزاج، پھر بھی اڈانی نوجوان عورت جو زندگی کو زندگی گزارتی ہے۔ مکمل حال ہی میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے پر حیات کو نوکری تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگر اسے 24 گھنٹوں میں کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے اپنے آبائی شہر واپس جانا ہوگا اور ان امیدواروں میں سے ایک سے شادی کرنا ہوگی جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک انٹرویو سے دوسرے انٹرویو میں جاتے ہیں، مراد کی سیکرٹری نے اسے دوسرے کے لیے غلطی کی اور اسے ایک عہدہ پیش کیا، جبکہ وہ صرف چند دنوں کے لیے وہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جب تک کہ اس کی ماں نہیں چلی جاتی اور پھر سچ بتاتی ہے۔ واقعات کا ایک سلسلہ تیار ہوتا ہے اور ہر چیز کو ایک بڑی گڑبڑ میں بدل دیتا ہے، جس کے مرکز میں اس کے اور مراد کے درمیان محبت بھی شامل ہے۔ نمبر 2، سیاہ انجی۔ ہزال خوبصورت نوجوان لڑکی کینان خوبصورت نوجوان ماہی گیر کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے۔ ان کی شادی سے ایک دن پہلے ہزال کو ورال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی سالگرہ کی پارٹی میں بطور ویٹریس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 1، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ۔ واٹ از فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہیں۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست بھی ہے، اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے، اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی عصمت دری کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔